بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسم اعظم جو اسراروں کا اسرار اور رازوں کا راز ہے، جس کے پڑھنے سے انسان دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے، جس کے پڑھنے والا عابدوں اور زاہدوں کو پیچھے چھوڑتا ہوا ولایت کے بلند ترین درجے پر فائز ہو جاتا ہے، اللہ کے رازوں کو جان لیتا ہے، معرفت الہی سے واقف ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا تخت جو 2249 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے یمن سے یروشلم میں ایک لمحے میں پہنچ جاتا ہے، تو سوچئے اسے وہاں لانے والے الفاظ کتنے طاقتور ہوں گے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی جادو تھا، تو یقین مانیے کہ دنیا کا سب سے طاقتور ترین جادو بھی یہ نہیں کر پاتا، اور نہ ہی آج کی جدید ٹیکنالوجی میں یہ ممکن ہے کہ ہزاروں کلومیٹر دور ایک پیغام ایک سیکنڈ میں پہنچ جائے۔ ملکہ سبا کا تخت پہنچنے کی سپیڈ اس سے بھی زیادہ تھی، کیونکہ اس کے پیچھے کوئی سائنس یا جادو نہیں تھا، بلکہ 2 الفاظ تھے، وہ 2 الفاظ جو دنیا میں موجود ہر چیز پر بھاری اور طاقتور ہیں۔ ملکہ سبا کو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام ملا تو وہ آپ کے پاس جانے کے لیے روانہ ہوئی۔ اس کا تخت جہاں پر موجود تھا، اس کے آگے 6 کمرے تھے، اور اس تخت تک پہنچنے کے لیے 6 کمروں کو کھولنا پڑتا تھا، جس کی چابیاں صرف ملکہ سبا کے پاس تھی۔ لیکن پھر بھی ملکہ سبا کا وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود ایک شخص جس کا نام آصف بن برکھیہ تھا، وہ 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں وہ تخت حضرت سلیمان کے پاس حاضر کر لیتا ہے۔ آصف بن برکھیہ، یہ بندہ کون تھا؟ یہ جن تھا، انسان تھا، فرشتہ تھا، یا کوئی پیغمبر تھا؟ قرآن پاک میں جس کا ذکر کچھ یوں کیا گیا ہے کہ وہاں پر ایک شخص تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اور قرآن کی روح سے تو کتاب کا علم جو ہے وہ پیغمبر کو دیا جاتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ وہ پیغمبر ہو، کیونکہ پہلے زمانوں میں ایک وقت میں کئی پیغمبر ہوا کرتے تھے۔ آصف بن برکھیہ نے وہ تخت 1 سیکنڈ سے بھی کم ٹائم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر کر لیا، اور وہ بھی صرف 2 لفظ پڑھ کر۔ آج ہم ان 2 لفظوں کی طاقت کے بارے میں جانیں گے، جن الفاظ کو اسم اعظم کہا جاتا ہے، جو علم اللہ تعالیٰ نے طاقتور جنات کو بھی نہیں دیا تھا۔ اسم اعظم کو سادہ الفاظ میں سمجھنا ناممکن ہے۔ اسم اعظم کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے، جس طرح ہوا کو کسی نے نہیں دیکھا، خوشبو کو کسی نے نہیں دیکھا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کے جتنے نام ہیں، وہ سب اللہ کی صفات ہیں، نہ کہ بذات خود اللہ، اور اللہ کی ذات تک پہنچنے کا نام اسم اعظم ہے۔ کچھ علماء کے مطابق حضرت سلیمان کے دربار میں اس دور میں آصف بن برکھیہ جو تھے، ان کو یہ اسم اعظم خود حضرت سلیمان علیہ السلام نے سکھایا، کیونکہ آصف حضرت سلیمان کے بعد خلیفہ ہونے کو تھے، تو ان کو ایک علم دیا گیا تاکہ عوام میں ان کی دھاک بٹھا دی جائے اور بعد میں کوئی اس پر اختلاف نہ کر سکے۔ اور بعض علماء کا ماننا ہے کہ وہ شخص اللہ کے ایک ایسے بندے تھے جن کا ایمان مضبوط تھا، اور وہ ایک کامل ولی تھے۔ کئی علماء کا اس بارے میں بھی اختلاف ہے کہ یہ نام آصف بن برکھیہ یہودیوں نے رکھا، جبکہ ان کا نام یہ نہیں تھا۔ اہل علم کا ماننا ہے کہ جب آصف بن برکھیہ نے ملکہ سبا کا تخت حضرت سلیمان کے پاس لانے کا ارادہ کیا، تو انہوں نے کہا، یا حیو یا قیوم۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اسم اعظم جس کو پڑھ کے آصف نے ملکہ سبا کا تخت اٹھانے کی دعا کی تھی، وہ یا حیو یا قیوم تھا۔ اللہ تعالیٰ کی صفت حی کے مطابق ایک عالم دین کا قول ہے کہ حی وہ ذات ہے جو تمام امور انجام دیتی ہے اور ان کا ادراک کرتی ہے۔ جو شخص کثرت سے اسے پڑھتا ہے، اس کے ہر رکے ہوئے کام احسن طریقے سے ہو جاتے ہیں، اور اس کا دل ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کی روح اپنے پیدا کرنے والے کی طرف متوجہ رہے گی۔ تو کیا اسم اعظم یا حیو یا قیوم ہی ہے؟ اس کے بارے میں اختلاف ہے، کیونکہ اسم اعظم وہ حروف ہیں جن کو اللہ رب العزت نے پوشیدہ رکھا۔ ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسم اعظم 3 صورتوں میں ہے: سورہ بقرہ، سورہ عمران اور سورہ طٰہٰ۔ اور جب ہم نے ان 3 صورتوں میں تلاش کیا
तो तीनों सूरतों में या हय्यू या कय्यूम निकला। अल्लाह के 99 नाम सब के सब इसम अल्लाह के ताबे हैं और अल्लाह को मिलाने से उसके 99 नाम 100 बन जाते हैं और जन्नत के भी 100 दर्जात हैं। एक हदीस में है कि जन्नत के 100 दर्जात हैं और हर 2 दर्जों के दरमियान 500 साल की मुसाफत है। और इस्माए हसना के बारे में फरमाया कि जो शख्स इनको कसरत से तिलावत करे वो इस शख्स के लिए खैर व बरकत का सबब है। अल्लाह नाम के इस्म आज़म होने की यही दलील बताई जाती है कि बाकी तमाम नाम इस नाम यानी अल्लाह के ताबे हैं और जो शख्स अल्लाह को उसके किसी नाम से पुकारता है तो उसमें उस शख्स का हिस्सा होता है, लेकिन इस्म अल्लाह के साथ पुकारने में इसको कोई हिस्सा नहीं मिलता क्योंकि वहदानियत में किसी का कोई हिस्सा नहीं। अक्सर उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इस्म आज़म अल्लाह और आला हैं। कुछ अहले दीन के मुताबिक इस्म आज़म हरूफ मुक़त्तआत में है और जो शख्स इन हरूफ को एक दूसरे के साथ जोड़ना जानता हो तो वो इस्म आज़म से नावाकिफ़ नहीं रह सकता। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हरूफ मुक़त्तआत ही इस्म आज़म है? बाज़ उलमा का कौल है कि इस्म आज़म अहद और अस्समद हैं। बाज़ ने कहा कि ज़ुल जलाल वल इकराम है। इस्म आज़म के बारे में मुख्तलिफ रवायात बयान की गई हैं जिनसे ये पता चलता है कि जो शख्स भी इस्म आज़म से बाखबर हो जाए तो ना सिर्फ ये कि उसकी दुआएं कबूल हो जाती हैं बल्कि वो शख्स इस्म आज़म के ज़रिए इस दुनिया के बहुत से मुश्किल काम सरअंजाम दे सकता है। लेकिन अल्लाह के नामों में से कौन सा नाम इस्म आज़म है? ये एक पोशीदा राज है। जैसे कुरान में हरूफ मुक़त्तआत के बारे में किसी को खबर नहीं कि कुरान में इनका जिक्र क्यों आया और इनका मतलब क्या है, इसी तरह से इस्म आज़म भी एक राज है। जो इस राज को पा लेता है वो मार्फत इलाही का सफ़र बआसानी तय कर लेता है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।